الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو ساتھیوں، کسب حلال کمانا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو مسلمانوں کا دوسرا پرچہ ہونا ہے، پہلا پرچہ مسلمانوں کا قبر کے اندر ہوگا اور دوسرا پیپر آخرت کے اندر جب اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے اس وقت سوالات کیے جائیں گے۔ قبر میں جو سوالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، 3 سوال کیے جائیں گے کہ من ربو کا، من نبیوں کا اور ما دینوں کا، اور مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ آخرت میں ہر انسان سے یہ 4 سوال کیے جائیں گے، اور جب تک اللہ یہ 4 سوال نہیں کر لیں گے اور ان کا جواب نہیں مل جائے گا تب تک کسی انسان کے پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔ جو ساتھی پیچھے ہیں وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بات میں بھی خلل نہ آئے، جیسے آپ کے درمیان بھی خلل نہیں ہوگا تو بات بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگی، بھلے مختصر ہو لیکن پر اثر ہو، اور اللہ وہ بات کہلوا دیں جو آپ خود سننا چاہتے ہیں اور جس سے آپ اور میں عمل کے اندر آ جائیں، کہ ہم اس بات پہ عمل کرنے لگ جائیں۔ بھلے ہم 50 باتیں سنیں لیکن اگر ایک بات پہ بھی اگر ہمارا عمل زندگی میں آ گیا تو یہ ہماری آج کی اس بات کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حلال کمانا، 4 سوال میں سے 2 سوال اسی کے متعلق ہوں گے۔ ایک سوال یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ بتاؤ کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، اور دوسرا یہ بتاؤ کہ وہ مال کہاں خرچ کیا تھا۔ جب تک ان دونوں باتوں کا بھی ہم جواب نہیں دے دیں گے تو ہمارے قدم اس جگہ سے نہیں ہل سکیں گے۔ باقی سوال ہوں گے کہ علم کہاں، کتنا علم سیکھا، جتنا سیکھا تھا اس پہ کیا عمل کیا، زندگی کیسے گزاری، یہ 3 سوال ہو گئے۔ اور چوتھا سوال کہ جوانی کہاں گزاری، کیونکہ جوانی میں انسان کی ساری طاقتیں نا وہ بالکل چمک رہی ہوتی ہیں، عروج پر ہوتی ہیں، اونچائی پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس وقت وہ جو کام کرنا چاہتا ہے نا جوانی میں بڑی آسانی سے کر لیتا ہے انسان۔ تو یہ ایک علیحدہ سے اللہ نے سوال رکھا ہے، حالانکہ پوری زندگی کا بھی سوال کیا جائے گا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ مبارک پہ نظر پڑ گئی تو دیکھا کہ ایسے ہاتھ ہو رہے ہیں، تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا سعد یہ ہاتھ ایسے کیسے ہو گئے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ میرا باغ ہے، میں اس میں خود محنت کرتا ہوں، باغبانی خود کرتا ہوں، خود میں اس کے اندر مزدوری کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ ایسے سخت ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہاتھ کو پکڑ کے اور ایسے یوں قریب کر کے بوسہ لیا، چوما، اور چوم کے آپ فرمانے لگے، ایسے ہاتھ دکھایا مجلس میں اور کہا کہ دیکھو جو ایسے اپنے ہاتھوں سے کمائے، حلال رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرے اپنے ہاتھوں سے، تو
یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں کبھی دوزخ میں نہیں جلائیں گے. اس کی ایسی برکت ہے. یہ رزق حلال کمانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک شخص کے متعلق ہمارے ایک عالم فرمانے لگے، میں نے خود سنا، کہنے لگے 60 کی دہائی میں یہ واقعہ ہوا، سچا. کہتے ہیں وہ اس بندے نے نا بہت مال کمایا، حرام کماتا گیا اور وہ یہ دعویٰ کر کے گیا کہ میری بعد جو اولاد ہے نا، نسل ہے، ان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور مر گیا. اس کے مرنے کے تھوڑے عرصے بعد ہی ان عالم نے خود سنا اس کی اولاد سے، ابھی مرے ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، تھوڑا ہی وقت گزرا تو اس کی اولاد کیا کہہ رہی تھی کاش ہمارا باپ حلال کماتا تو ہمیں بھی ایک کوئی دن سکھ کا نصیب ہو جاتا. حرام کما کے کبھی بھی اس دنیا میں آج تک کوئی بھی نہیں پنپ سکا، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. اگر ایسا ہو جائے تو اللہ کا کلام جھوٹا ہو جائے گا، یہ جو قرآن رکھا ہوا ہے یہ جھوٹا ہو جائے گا. اللہ نے تو خود فرمایا کہ دن کا اس کی معیشت، اس کی تجارت کو ہم ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں، بیڑا غرق کر دیتے ہیں. جو تھوڑا سا 2 نمبری کی طرف جاتا ہے نا، تو اس نے تو سارا حرام کمایا، رشوت کا بھی خیال نہیں کیا، نہ کسی کو دھوکے بازی سے دینے سے بچا، جھوٹ بولنے سے اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، 2 نمبری سے نہیں بچایا، اس نے اگلے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے سے نہیں روکا، ترازو میں وزن میں اس نے ڈنڈی ماری، جدھر اس کا جہاں پر جیسے بس چلا اس نے ویسا کیا. تو اس نے جب یہ 2 نمبری کی آمیزش آ گئی نا مال کے اندر، حالانکہ کما تو حلال رہا تھا لیکن یہ آمیزش آ گئی حرام کی. اب یہ مسجد کا ٹینک ہے، اس کے اندر ایک قطرہ صرف پیشاب کا کوئی ڈال دے اور ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ بھئی وہ بس ایک ہی قطرہ گرا ہے، تو نمازی سارے کیا بولیں گے کہ چلو یار کوئی بات نہیں، ایک قطرہ گرا ہے نا، خیر ہے. یہی کہیں گے بھائی، یا کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ یار ایک قطرہ تو گر گیا، اس سے کون سا اتنا وبال مچ گیا؟ جیسے اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک نیا میاں بیوی کا جوڑا تھا، وہ ایک پرانے جوڑے کا اپنا ذاتی گھر تھا، ان کے گھر میں کرائے پہ رہ رہے تھے، وہیں پہ تازہ شادی ہوئی. اب شادی کے 1 مہینے بعد یہ لو میرجز کا نا یہی حال ہوتا ہے، یہ آپ کچھ بھی کر لیں. اور ہمارے ہاں کراچی میں تو الحمدللہ 99% 99.9% شادیوں کا یہی حال ہوتا ہے، بربادیاں ہوتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ڈھول بجوانا، ناچنا، گانے بجوانا، دھوم دھڑکا کرنا، مرد عورتوں کا اختلاط ہونا، یہ سارے حرام خوریاں جو ہیں نا، اس سے کیا ہوتی ہے؟ شادی کبھی بھی نہیں چلے گی. یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں، انگوٹھا لگوا لیں، میں آپ کو لگا کے دے دوں گا. یہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ صحیح ٹوٹتی ہیں. ان کا حق ہی ہے کہ ان کو ٹوٹ جانا چاہیے، کیونکہ جس شادی میں اللہ کے حکموں کو توڑا جائے وہ شادی کبھی بھی نہیں چل سکتی. اگر چل رہی ہے تو کسی وجہ سے چل رہی ہوگی، اس کے پیچھے بہت خطرناک وجہ ہوگی. وہ وجوہات بھی ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے رسول کی بات ورنہ جھوٹی ہو جائے گی. آپ نے خود فرمایا. تو لو میرج بھی نہیں چلے گی. اب یہی 1 مہینے بعد اس نے طلاق دے دی، دونوں کے خاندان جمع ہو گئے، پھڈا لگا ہوا تھا نیچے. اب اوپر سے بڈھا اپنی بڈھی کو کیا بولتا ہے؟ دیکھ یہ آج کل کے نوجوانوں کا حال، میں نے تجھے کتنی بار طلاق دی ہے، کبھی ہم لڑے؟ کبھی ہم نے پھڈا رولا ڈالا؟ کبھی ہم نے لڑائی کی؟ دیکھ ہم کتنے سکون سے رہ رہے ہیں. تو کتنی چھوٹی سی تو بات ہے، ایک قطرہ ہی تو گرا ہے، کتنی چھوٹی سی تو بات ہے. میں نے تجھے کتنی دفعہ طلاق دی ہے، کوئی بڑی بات ہے؟ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. اتنا پھڈا ڈال دیا. کیا ہو گیا ان نمازیوں کو سب کو کہ نہیں، ٹینک کو پانی کو نکالو، صاف کرو،
नया पानी धुलेगा, ये नया पानी जमा होगा। तो भाई अगर तेरी तनख्वाह 50,000 है और तुमने घपला सिर्फ 1,000 रुपए का किया, 500 का किया, तो कैसे तुम्हारी कमाई पर दूसरी जो हलाल थी उस पर असर पड़ गया? तो अल्लाह ये भी पूछेंगे कि हलाल के साथ तुमने ये 2 नंबरी क्यों की थी जब तुम्हें हलाल मिल रहा था? फिर चलो सारा हलाल तुमने कमाया, अब तुमने जब उसको इन्वेस्ट करा, खर्च किया, तो तुमने गलत जगह पे क्यों खर्च किया? हलाल और सही जगह पे खर्च क्यों नहीं किया? ये भी पूछा जाएगा। कमाया तो हलाल है सारा, लेकिन खर्च किन जगहों पे कर रहे हैं? हराम जगहों पे, हराम चीज़ों के अंदर खर्च कर रहा है, हराम रास्तों में खर्च कर रहा है, ये भी अल्लाह पूछेंगे। अब जेब में है पैसा पड़ा हुआ हराम का, लेकिन बाजार में क्या तलाश कर रहे हैं? मुझे लाहौर में है ना, तो अब तलाश क्या कर रहा है? हलाल गोश्त मिल जाए। जेब में क्या पड़ा हुआ है? हराम पैसा। हराम पैसे से हलाल रोजी तलाश कर रहा है। ये इंसान देखें कैसा है। तो एक जगह हमारा ना भाई खड़ा हुआ था, मुझसे बड़ा वाला ना, मुर्गी वाले की दुकान पे। तो बाज़ लोग आते हैं बत्ता लेने वाले, मैं नाम नहीं लेता, वो तो निशानदेही होती है, बुरी बात है। खैर वो आए, उन्होंने कहा भाई हमारा हिस्सा, आवाज़ लगाई वहीं गाड़ी से। तो मुर्गी वाले ने बोला भाई आप सर राउंड लगा के आए, मैं आपका हिस्सा तैयार करता हूँ। अब वो चले गए आगे। तो इसने क्या किया, अच्छा खासा ना 10-12 किलो गोश्त मुर्गी का तैयार किया, अच्छे से साफ करके इतनी बड़ी थैली में डबल करके रख लिया तैयार। अब वो आए, अब ये खड़ा रहा देखने के लिए कि यार ज़रा सा, बाज़ लोग होते हैं ना, देखते हैं और से, यार पता चले हमें भी क्या चल रहा है दुनिया। तो ये भी कहते हैं मैं खड़ा हो गया इंतज़ार में। थोड़ी देर बाद वो आए, 8-10 मिनट बाद, तो इसने ले जाके उनको पकड़ा दिया, लें साहब, और वो चले गए। तो इसने उनसे पूछा, दुकानदार से, मुर्गी वाले से, भाई तूने इतना गोश्त दे दिया, इतना गोश्त हालांकि महंगा है, और दूसरा ये कि चलो हो सकता है महीने में आके लेकर जाते होंगे। कहता भाई ये हर अगले दिन आ जाते हैं और इतना गोश्त मैं इनको देता हूँ। तो कहता है यार तुम्हारा तो बड़ा नुकसान है। कहता है नहीं, मैं मरी हुई मुर्गियाँ इन्हीं के लिए खरीद लेता हूँ। तो भाई आपकी जेब में अगर हलाल पड़ा है ना, तो आपको इंशाल्लाह आगे हलाल ही मिलेगा। अगर हम हलाली हैं तो हलाल ही काम करेंगे, और अगर जेब में हराम पड़ा हुआ है तो भूल जाएं कि आप फिर हलाल को तलाश कर रहे हैं। फिर हलाल तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, फिर जो मिल रहे हैं ना बस सब्र शुक्र करके खाएं। अब तो वो पहचान भी नहीं रही ना। हमारे तो अल्लाह वालों की ये आदत है, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं कि ज़र्रा सा मशकूक चीज़ आ जाए सामने तो पहचान जाते हैं और उससे रुक जाते हैं, और अगर जगह अच्छी हो तो बता भी देते हैं। और ऐसे हुआ है, इसी दौर की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले दौर के लोग तो और अच्छे थे, लेकिन इस दौर के भी लोग बाज हैं जो बुरे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे भी हैं। तो वो पहचान जाते हैं, बता देते हैं भाई ये सही नहीं है, आप इसको हटा लो। और वाकई जब तहकीक की गई तो पता चला कि वाकई वो जो खाना आया था ना, वो सही पैसे का नहीं था, सही माल का नहीं था। और हम खुद, एक हमारे बड़े करीबी हैं, उन्होंने वाक़या सुनाया एक जगह का, वो आप खुद समझ जाएंगे कौन सी जगह है जब मैं बता दूंगा। तो कहते हैं वहाँ सारे रिश्वतखोर, और रोज़ाना कढ़ाइयाँ खाते थे, मुर्गियाँ खा रहे हैं, एक से एक सालन तैयार खरीद के लाए जा रहे हैं, पूरा अमला खा रहे हैं सिवाय एक बंदे के। और वो अकेला बंदा अपना घर से सालन रोटी लाता है, जो भी सब्र शुक्र से। बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया कि सिर्फ रोटी ले आया और पानी से गीली करके उसने खा ली, सब्र शुक्र से अकेले, इनके साथ कभी नहीं खाता, कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। हत्ता कि वो बंदा पीने का पानी भी
اندر سے نہیں پیتا، وہ جو باہر ایک کولر لگا ہوا ہے جس سے گرم پانی آتا ہے، حالانکہ اندر ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے، وہ بھی نہیں پیتا، وہ جا کے وہ وہاں سے گرم پانی بھر کے وہی پیتا ہے۔ جب حلال ہوتا ہے نا بندہ خود، تو وہ سارے اس کے کام بھی نا حلال ہی ہوتے ہیں اس سے۔ اور جو بچنا چاہتا ہے نا، وہ کتنے ہی گھیرے کے اندر ہو موجود حرام کے، لیکن وہ بچ کے نا خود دکھاتا ہے، ثابت کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 4 وجہ سے کمایا، 4 وجہ کون سی؟ پہلی وجہ آپ نے فرمایا کہ اس نے کسب حلال کے لیے کمایا، یعنی کہ میں حلال روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں، کام کرتا ہوں۔ دوسرا، اس نے اپنے بچوں کے لیے کسب حلال کے لیے کوشش کری، میں اپنی اولاد کے لیے کماتا ہوں۔ اور تیسرا، میں غریبوں کی اور مسکینوں کی اور محتاجوں کی مدد کرنے کے لیے کماتا ہوں۔ اور چوتھا، میں کس لیے کماتا ہوں؟ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ان 4 وجہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ہاتھ سے کمایا، اللہ قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح روشن کر دیں گے، ایسا خوبصورت اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اس دن۔ لیکن کس کا؟ کیا اس ہمارے بندے کا جو اپنی تنخواہ بھی اٹھاتا ہے 80,000 90,000 لاکھ، اور روڈ پہ کھڑا ہوا لوگوں سے بھی رشوت لے رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ یعنی اللہ ایسا غفور الرحیم ہے۔ اچھا، یہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی یہ معاف ہو جائے گا، یہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کھا کے نا۔ جب بندہ حرام کا عادی ہو جاتا ہے نا، پھر اس پہ ایک آخری درجہ جو آتا ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک آخری لیول جو لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے، وہ جو اس پہ آ جاتی ہے، اور یہ سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ حرام کھانے والا شخص بھی اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا جب اس پہ یہ اسٹیج آ جاتا ہے نا، وہ پھر بالکل خطرناک مرحلے میں چلا جاتا ہے، اللہ کے اس سے بھی نکل جاتا ہے وہ، کہ اللہ اب اس کو معاف کرے گا۔ اللہ خود یہ قانون سکھاتے ہیں قرآن میں نا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ تیرے رب کا جو فیصلہ ہے نا وہ کبھی نہیں بدلتا۔ وہ لیول کیا ہے؟ وہ لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان حرام کھاتے ایک وقت اس پہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ حرام تھوڑی ہے، یہ حرام ہے۔ رشوت لے رہا ہے، کیا بول رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی کیا ہو گیا، نہیں میں رشوت نہیں یار، یہ تو ضروری ہے، چائے پانی، یہ رشوت نہیں سمجھنا اس کو، رشوت نہیں ہے، بس یہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو کچھ اور نام بھی دے دیتے ہیں، وہ تفصیل چھوڑیں، لیکن جب انسان اس حرام کو حرام سمجھنا چھوڑ دیتا ہے نا، بس اب وہ گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، ناممکن ہے، لکھوا لیں آپ کہ اب وہ لوٹے گا واپس، کیونکہ گناہ سے وہ شخص صرف بچ سکتا ہے ایک نہ ایک درجے میں جا کر جو اس کو برا سمجھتا ہو، جو اس کا حکم اللہ نے لگایا ہے، رسول نے لگایا، اس کو کم از کم مانتا ہو۔ اگر ایک شخص سود لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، اور اسی طرح وہ رشوت لے رہا ہے، کھا رہا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے، کہا جائے کہ یار یہ تو رشوت ہے، یہ تو سود ہے، تو وہ آگے سے پتہ کیا بولے کہ ہاں یار یہ حرام ہے، میں بس جو ہے نا کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ غلط ہے، میں مانتا ہوں۔ تو اس بندے کا تو امید ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی وقت اللہ ایسا لے آئیں گے کہ یہ بچ جائے گا، لیکن جو جب یہ کہنا شروع کر دینا کہ یہ کوئی حرام تھوڑی ہے، سود کھانا کوئی حرام ہے، انٹرسٹ کھانا کوئی حرام ہے، مارک اپ کوئی حرام ہے، برائبری رشوت یہ کوئی حرام ہے، نہیں جھوٹ بول کے سودا بیچنا کون سا حرام ہے، اور فلانا اور ڈھمکانا اور یہ اور وہ،
مطلب ایسے خبیث و نفس بن چکے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار میرا بچہ، میں نے خود ایک افسر کو دیکھا یہاں، اور 2 نمبری میں ماہر. اب میں خیر کیا کریں، تو ایسا برا حال. بچہ کیا کر رہا ہے؟ سسکیاں لے رہا ہے، سانسیں اس کی جا رہی ہیں آ رہی ہیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہر تھوڑے عرصے میں ہوتا ہے. اس نے خود بتایا کہ میرے بچے کے ساتھ پیدائشی یہ مسئلہ ہے. لیکن حرام خور کو ذرا سا احساس نہیں ہو رہا کہ میں جو یہ حرام خوریاں کر رہا ہوں نا، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ حرام خوری کا تمغہ بھی ہم کسی کو بھی تو نہیں کہہ سکتے نا بھائی وہ حرام خور ہے. جو غیر مسلم ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں حرام خور ہے، حالانکہ وہ تو ہم سے زیادہ حرام کھاتے ہیں. خنزیر کیا ہے؟ حرام ہے. حرام کھاتے ہیں، حرام کرتے ہیں، حرام کرتے رہیں گے، اور حرام جگہ پر ہی جائیں گے جو جہنم ہے نا، وہاں جانا بھی حرام ہے مسلمان کے لیے. لیکن الحمدللہ یہ تمغہ کس کو ملا ہوا ہے؟ حرام خوری کا. یہ ہم مسلمانوں کو مل، اور ہم اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں. حیرت کی بات ہے. تو میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یار بچے کی یہ حالت اس کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، اور نہیں سمجھ رہا. ایک خاتون ہمیں خود پتہ چلا، وہ بیچاری، اس کا شوہر مر گیا، سرکاری افسر تھا. میں آخری بات کرتا ہوں پھر دعا کرتے ہیں بس. اور وہ اس کی جو مراعات ملتی ہیں نا، سرکاری بندہ جب مر جاتا ہے نا آن ڈیوٹی، تو اس کی بہت ساری مراعات ہوتی ہیں، ان کو ملا کرتی ہیں. گھر کی مد میں اس کی بیوی کو اس کے آن ڈیوٹی شوہر کے مرنے کے بعد جو ہے نا ایک اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ ملتی ہے، جو مجھے پتہ ہے تقریباً اس وقت بھی 40 لاکھ وہ ہے. اس کے علاوہ بھی ساری مراعات مل ملا کے 60 لاکھ الگ ملتی ہیں. یعنی کہ 1 کروڑ کا یہ ہوتا ہے. سرکاری ملازم جو ہوتا ہے جب یہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے تب تو اس کی اتنی اوقات نہیں ہوتی ہے، اتنی حیثیت اس کو نہیں دی جاتی، صرف اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، یا بہت زیادہ چند مراعات ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں. لیکن جب یہ مر جاتا ہے نا تو ہاتھی کے دانت جو آپ نے سنا ہوگا نا، مثال دکھانے کے اور کھانے کے، اور مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا. تو جب یہ مر جاتا ہے تو پھر یہ 1 کروڑ کا ہے کم از کم. تو اس کی بیوہ جو بیوی ہوتی ہے نا اس کو ملتے ہیں. تو اب اس کا ایک نا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی فائلنگ ہوتی ہے، پوری پروسیجر ہوتا ہے. تو وہ خاتون نا صرف اپنے شوہر کی اسی کمائی پر گزر بسر کرتی تھی، بچتا کچھ تھا نہیں. تو جب وہ مر گیا تو اب وہ فاقوں پہ آ گئی. اب یہ پروسیجر کم از کم بھی اگر جینون طریقے سے کر دیا جائے نا تو بھی اس میں 6-7 مہینے لگتے ہیں، اور اگر جینون طریقے سے نہ ہونے دیا جائے، جیسا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، تو پھر اس میں اور زیادہ وقت لگتا ہے. تو اب وہ خاتون بیچاری چکر لگاتی رہی، ہر کاغذ اس نے لا کے دے دیا. تو اس کو تقریباً سال گزر گیا، بیچاری قرضہ لے کے روٹی پانی اپنا کرتی رہی. سال گزر گیا، 2 سال ہو گئے. اب وہ آخر کرتے کرتے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ فلانا افسر جو ہے نا یہ تمہارا کام نہیں ہونے دے رہا. کیوں نہیں ہونے دے رہا؟ جی اس کو پیسہ چاہیے. وہ اتنا خبیث ہے، ڈھیٹ ہے کہ جب تک اس کو فائل میں آپ پیسہ رکھ کے نہیں دو گے تو وہ آپ کی فائل کو ہاتھ ہی نہیں لگائے گا. تو اس خاتون نے اس کے جا کے بڑے ترلے کر لیے، بہت اس کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ لیے کہ بھائی میں تو کہیں سے دے ہی نہیں سکتی ہوں، خدا کے لیے میرا یہ کام کرو. وہ نہیں کر رہا تھا. تو آخر جب یہ تنگ آ گئی نا، 4 سے 5 سال گزر گئے، اس کی بس ہو گئی. انسان کی بھی ایک وقت ہوتا ہے نا بس ہو جاتی ہے. تو جب اس عورت کی بس ہو گئی نا تو اس نے وہاں جا کے نا فائل اٹھائی اور پھاڑ دی، پھاڑ کے اس کے منہ پہ ماری اور کہا کہ اللہ تجھے مرنے کے بعد تو کیڑے ڈالے، زندگی کے اندر ابھی تجھے کیڑے ڈال دے. اور لوگوں نے خود بتایا، یہ تو چلی گئی،
लोगों ने खुद बताया, आंखों से देखा कि जिंदगी में उसके जिस्म में कीड़े पड़े, फिर वो किसी काम का नहीं रहा। उसके जिस्म के अंदर और बाहर फिर कीड़े चलते थे, नजर आते थे, अंदर से निकलते थे, हर जगह कीड़े घुस गए। कारून के तो सिर्फ नाक से अल्लाह ने एक मच्छर को अंदर दाखिल किया था ना, जो लंगड़ा था, तो जो आता था उसको पहले जूते मारता था, पहले सजदे करते थे लोग, उससे बात करने से पहले हजरत का इतना मकाम था। फिर हजरत का मकाम तो तब भी था लेकिन बदल गया फिर उन्हें क्या मकाम मिला कि वो खुद कहते थे कि भाई हाँ, जूता शरीफ सर शरीफ पे टिका के लगाएं, जितनी जोर से जो लगाएगा उसकी बात ज्यादा गौर से सुनी जाएगी। क्योंकि होता यही था कि वो लंगड़ा मच्छर जो था ना बेचारा, जब वो एक जोर का जूता पड़ता था तो थोड़ी देर उसको चक्कर आ जाते होंगे अंदर ही, तो वो थोड़ी देर चक्कर आते हैं तो बंदा रुक जाता है जरा सा, फिर जब चक्कर बहाल होते हैं तो दोबारा एनर्जी आती है, फिर वो हिलना जुलना शुरू करता है। तो जितनी जोर का जूता इसके सर पे पड़ता था उतनी देर इसको सुकून मिलता था। कोई हल्का जूता मारता होगा तो ये उससे नाराज होता होगा, कहता होगा आपने जूता सही से नहीं मारा, दोबारा मारे, फिर आपकी बात ज्यादा गौर से सुनी जाएगी। तो बहरहाल जब वो जूता मारते थे जोर से, फिर अपनी बात करते थे तो वो उनकी बात सुनता था। तो इसके तो पूरे जिस्म में हर जगह कीड़े हो गए थे और कहते हैं उसी में ये मरा। लोग बैठते ही नहीं, आते ही नहीं थे उसके बाद, उसको दाखिल भी होने की फिर इजाजत नहीं दफ्तर में, दफा हो जाओ यहाँ से, गलीज आदमी, बदबूदार आदमी, और जो गालियां मिलती थी। और सही हुआ, ये बद्दुआएं आज भी लग जाती हैं, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते, ये इतने आदी हो जाते हैं। इंसान जब आदी हो जाता है ना, एक इंसान का काम ही गटर में घुसना है, वो रोज गटर में घुसता है, एक से घुसता है दूसरे नाले से निकलता है, दूसरे से घुसता है तीसरे से निकलता है, बाज दफा जहां से घुसा वहीं से निकलता है 10 मिनट बाद। तो वो अगर आप उसके सामने खुशबू लगा के बैठ जाएंगे ना, खुशबू सूंघ लेगा तो उसको चक्कर आ जाएंगे, ये मैंने खुद देखा है। और एक आदमी जो हर वक्त खुशबू से महकता हो, वो कहीं पे बदबू महसूस करेगा, उसको चक्कर आ जाएंगे। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि इंसान जैसे काम करता है उसको वैसी आदत लग जाती है। अगर वो अच्छे काम करता है ना तो बुराई से उसको तकलीफ होने लगती है, ये बुरा माहौल, वो भागता है वहां से। और अगर बुरे काम करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना आदी हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, कि वो फिर रूहानी माहौल में उसको तकलीफ होने लगती है। मैं मस्जिद में आ गया हूँ, गलती तो हो गई, बस भागो यहाँ से, निकलो, फौरी तौर पे मैं निकलूं, उससे 2 मिनट नहीं रुका जाता। उसको नमाज भी लंबी लगने लग जाती है, यार क्या हो गया ये इमाम साहब को, इन्होंने दुआ इतनी लंबी शुरू कर दी। इनको पता नहीं हमारा कितना कीमती वक्त है। ये वक्त कीमती या कोई बाहर की मसरूफियत की बात नहीं होती, ये बात होती है हमारे अंदर के मसले की। हमारा अंदर से मसला पड़ा हुआ है, वो ही नहीं हम ठीक कर रहे, बाहर का कोई मसला नहीं है। तो इंसान को जब जिस चीज की आदत हो जाएगी ना, नेकी की हो जाएगी, वो नेकी के माहौल को पसंद करेगा, खुद उसका दिल जुड़ेगा मस्जिद से। फरिश्तों का माहौल है ये, इसमें वो खुद चाहेगा कि मैं बैठा रहूं। और अगर खुदा न खास्ता दुनिया के माहौल की आदत हो गई, बुराई की जगहों की आदत हो गई, तो ये 2-2 बजे 3-3 बजे होटल पे बैठा रहेगा, वक्त ज़ाया करता रहेगा और फजर की नमाज में उल्टा सो रहा होगा। ये बुराई का हशर है। बुरे के साथ बैठेगा तो बुरा बन जाएगा, नेक के साथ अच्छे के साथ बैठेगा तो खुद ब खुद, ना भी चाह रहा होगा ना तब भी ये नेक बन जाएगा, ना चाहते हुए भी नेकी में आ जाएगा। नेकोकारों की फहरिस्त में अल्लाह इसको डाल देंगे, क्योंकि बैठता है, ये जुड़ता है इस माहौल के साथ। तो हलाल भी की यही आदत है कि अगर हलाल की आदत इसके बड़े इसको लगा के गए ना, तो मजाल है कि ये हराम के एक लुक़्मे की तरफ आ जाए। और अगर खुदा न खास्ता हराम की आदत है ना, तो फिर तो भाई बचना मुश्किल है। फिर क्या करेगा? खिंजीर का निवाला, ऊपर से शराब के घूंट, और या अल्लाह हमें बख्श दें,
یا اللہ ہماری موت مدینے میں ہو جائے، یا اللہ جنت البقیع میں ہم تدفین ہو جائیں، یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے دیں، یا اللہ رسول اللہ کا پڑوس دے دیں، یا اللہ اپنی جو ہے نا ہمیں دعوتیں کرا دیں جنت میں۔ ابے بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، یہ شیطانی جملہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے، آپ سنیں ہر ایک یہی کہہ رہا ہے، گناہ کرتا ہے اور ڈٹائی سے آگے سے کیا بولتا ہے؟ ارے جاؤ تم مولوی لوگ، تم ایسے ڈراتے ہو، باتیں کرتے ہو، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ ابے بیوقوف، تو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اٹھا کے سن کہ آپ نے کیا فرمایا، کہ یہی شیطانی جملہ ہے، شیطان اس کا مطلب تیرے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے، تمہارا قریبی دوست شیطان بنا ہوا ہے، تبھی تمہیں اپنے روحانی دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول گئی اور شیطان کے چکروں میں پڑ گیا۔ اب گناہ کرتا ہے، آگے سے کہتا ہے اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے اللہ بڑے غفور ہیں، پھر گناہ کرتا ہے اللہ بڑے رحیم ہیں۔ اچھا گناہ کرتا ہی اسی اس پر ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے، اس نیت کے ساتھ کوئی گناہ کرے اللہ اسے معاف کرتے ہیں۔ آپ جائیں کسی عالم مفتی سے فتویٰ لے لیں، کوئی بھی آپ کو ایک بھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ایسے بندے کو کر دیتے ہیں وہاں۔ میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ میں اگر ایسا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں کہ میں گناہ کر رہا ہوں یہ سوچ کر کہ اللہ بڑے معاف فرمانے والے ہیں، پھر گناہ کر رہا ہوں اللہ بڑے رحیم ہے، پھر گناہ کر رہا ہوں اللہ بڑے کریم ہے، پھر گناہ کر رہا ہوں، مقصد میں گناہ کی معافی بھی نہیں مانگ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر دفعہ میں گناہ کرتا ہوں اور یہ سوچ کر کرتا ہوں کہ اللہ معاف کر دیں گے۔ بھائی یہ تو سوچ رہا ہوں، اللہ نے بولا معافی مانگ۔ غلطی سے معافی مانگنے بیٹھ جائے تو کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میری توبہ، میری توبہ، توبہ سے بھی میری توبہ، یا اللہ میری پکی توبہ، توبہ کرنے سے بھی میری توبہ۔ بتاؤ توبہ سے بھی میری پکی توبہ کہ میں توبہ کروں گا، کیونکہ توبہ کی شرائط کیا ہے کہ جس گناہ کو کر رہا ہے اس کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، دوسرا جس ماحول میں وہ گناہ ہوتا ہے اس ماحول کو چھوڑ دے، اور تیسرا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کرے، روتے ہوئے، نہیں رونا آتا تو شکل بنائے رونے کی۔ یہ تین شرطوں کے ساتھ توبہ کرنی ہے تو اس کو پتہ ہے، تبھی یہ بولتا ہے کہ میری توبہ سے بھی پکی توبہ، کہ میں توبہ سے بھی توبہ کروں، لیکن یہ دماغ پکا ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے۔ ارے بھائی یہ سوچنے سے یہ کتنا یقین ہو تمہارے دماغ میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسی سے صرف اللہ نہیں معاف کریں گے، اللہ کا ایک قاعدہ قانون ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے بتلا دی پہلی بات کہ یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطانی جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، معاف کر دیں گے، سوچ رہا ہے، بول رہا ہے، بس معافی نہیں مانگ رہا، تو یہ پھنسا ہوا ہے بیچارہ، یہ شیطانی چکر میں آ گیا، تو معافی مانگنی پڑے گی۔ حرام خدا نخواستہ اگر ہم اس میں ملوث تھے تو آئندہ اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں کہ ہم آئندہ سے کیا کریں گے، حلال کمائیں گے، حلال کمانے کی کوشش کریں گے، بغیر جھوٹ کے ہم کمائیں گے، بغیر کسی کو دو نمبری کیے کمائیں گے، بغیر کسی کو دھوکہ دیے کمائیں گے، کسی کے ساتھ وزن میں ہیرا پھیری کرے بغیر ہم کمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حلال روزی کے مسائل کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرام کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رشوت کھانے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ سود کھانے سے ہماری حفاظت فرما دی، کسی کو دھوکہ دے کر کمانے سے ہماری حفاظت فرما دے، جھوٹ بول کر مال بیچنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ وزن میں دو نمبری کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری حلال روزی کے اندر خوب برکتیں، وسعتیں اور رحمتیں ڈال دیجیے، اور یا اللہ اپنی اولاد کو بھی حلال